اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں اعلان اور وہ امام جو سلمان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فجر کے بعد مسجد میں غیر معمولی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ لوگ صفیں چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کھڑے تھے، ہر زبان پر ایک ہی نام تھا، سلیمان، اور ہر آنکھ میں یا تو نفرت تھی یا تجسس۔ مسجد کا وہ لمحہ جب دل کانپ گئے۔ امام صاحب ممبر کی طرف بڑھے، ان کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ سلیمان آخری صف میں بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اگر کچھ ٹوٹے گا تو وہ صرف اس کا دل نہیں ہوگا۔ امام صاحب نے مائک کے قریب آ کر کہا، بھائیو، آج ہمیں ایک سخت بات کرنی ہے۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا، اعلان جو خنجر بن گیا۔ امام صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ کل رات ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلی ہے جس میں ہمارے محلے کا ایک نوجوان غلط حالت میں نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ سلمان کی طرف دیکھنے لگے، کسی نے سر ہلایا، کسی نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ سلمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اب بس تو ہی ہے۔ دو راستے ایک امام کے سامنے۔ امام صاحب نے کاغذ بند کیا، پھر اچانک ایک گہری سانس لی اور کہا، لیکن یہ اعلان صرف گناہ کے بارے میں نہیں ہے۔ لوگ چونک گئے۔ یہ اعلان توبہ کے بارے میں ہے، وہ جملہ جو سب کچھ بدل گیا۔ امام صاحب کی آواز مضبوط ہو گئی، سلمان کل رات سب سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے مسجد آیا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ سجدے میں تھا، وہ اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ نوجوان اپنے گناہ کے ساتھ نہیں، اپنی توبہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسجد میں ہلچل مچ گئی، کچھ لوگ حیران، کچھ خاموش، کچھ کی آنکھیں نم۔ ماں کا دروازے پر کھڑا ہونا۔ مسجد کے دروازے پر سلمان کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے یہ سب سنا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، تو نے میرے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، مگر آج وہ شرمندگی کے نہیں تھے، وہ شکر کے آنسو تھے۔ محلے کا سوال اور سلمان کا جواب۔ ایک شخص کھڑا ہوا، امام صاحب، اگر توبہ کافی ہوتی تو سب ویڈیوز بنا کر مسجد آ جاتے۔ سلمان خود کھڑا ہو گیا، آواز کانپ رہی تھی مگر دل مضبوط تھا۔ میں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں صرف اللہ سے دوبارہ موقع مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے مسجد سے نکال دیں، میں چپ چاپ چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ مجھے اللہ کے دروازے سے نکالیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ امام کا فیصلہ۔ امام صاحب نے کہا، جو شخص سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے، اسے مسجد سے نکالنا اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ سلمان، آج سے تم پچھلی صف میں نہیں، میرے پیچھے کھڑے ہوگے، تاکہ لوگ دیکھیں گے اللہ کس کو گراتا ہے اور کس کو اٹھاتا ہے۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبق نمبر 1، مسجد گنہگاروں کے لیے بند ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا گھر نہیں رہتی۔ نمبر 2، اصل امتحان گناہ کے بعد نہیں، توبہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3، امام وہ ہوتا ہے جو ہجوم کے سامنے حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ نمبر 4، ماں کی دعا بیٹے کو منبر تک پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 5، جو اللہ کے سامنے جھک جائے، لوگ اس کے سامنے ایک دن خود جھک جاتے ہیں۔